بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، آج آپ کو وہ راز ملنے والا ہے، وہ ذکر، وہ نور، وہ طاقت جو دل کے غم کو دفن کر دیتا ہے، جو قسمت کو جگا دیتا ہے، جو زندگی کے بند راہیں کھول دیتا ہے۔ آج میں آپ کو وہ ذکر بتاؤں گی جس نے ٹوٹے ہوئے دل کو اٹھایا، کمزور دلوں کو مضبوط کیا اور بے سہارا لوگوں کو سہارا دیا۔ لیکن ایک بات دل میں بٹھا لو، یہ ویڈیو صرف سننے کے لیے نہیں، یہ زندگی بدلنے کے لیے ہے۔ آخر میں آپ کو وہ ذکر دوں گی جو تقدیر کا دروازہ بدل دیتا ہے، اور پھر ایک دعا ہوگی جو آپ کی قسمت میں روشنی بھر دے گی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اس ویڈیو کو چھوڑ کر نہ جانا، آگے نہ بڑھانا، دعا کو سکپ نہ کرنا۔ ممکن ہے یہی وہ لمحہ ہو جسے اللہ نے آپ کی قبولیت کے لیے چنا ہو۔ اب صرف سنو نہیں، محسوس کرو۔ زندگی کتنی عجیب ہے نا، کبھی دعائیں پھول بن کر کھلتی ہیں، کبھی آنسوؤں کی شکل میں بہتی ہیں، کبھی لوگ ساتھ ہوتے ہیں، کبھی دروازے بند ہو جاتے ہیں، کبھی امیدیں روشن ہوتی ہیں، کبھی مایوسی دل کو کاٹنے لگتی ہے۔ اور سب سے زیادہ درد کب ہوتا ہے جب بندہ ٹوٹ کر کہتا ہے، یا اللہ اب بس تھک گیا ہوں، مجھ سے اور نہیں ہوتا۔ یہ الفاظ زمین پر کروڑوں لوگوں نے کہے ہیں، مگر آسمان پر انہیں ایک ہی رب سنتا ہے۔ وہ جواب دیتا ہے، وہ سنبھالتا ہے، وہ تھام لیتا ہے۔ ناظرین، ہم انسان رشتوں پر بھروسہ کر لیتے ہیں، لوگوں پر اعتبار کر لیتے ہیں، دنیا سے امید لگا لیتے ہیں، لیکن جب سب چھوڑ جاتے ہیں نا، تب سمجھ آتا ہے کہ اصل سہارا کون ہے۔ جب رات ہو، آنکھیں نم ہو، سینہ بھاری ہو، دل بوجھ میں ڈوبا ہو، تو کوئی نہیں پوچھتا کہ کیا ہوا، سوائے ایک کے، اللہ کے۔ دنیا تھک جاتی ہے، لوگ بدل جاتے ہیں، لیکن اللہ نہ بدلتا ہے، نہ تھکتا ہے، نہ چھوڑتا ہے۔ نبی اکرم نے فرمایا، اللہ حیا کرتا ہے کہ بندہ ہاتھ اٹھائے اور اللہ اسے خالی لوٹا دے۔ سوچو، جو رب خالی ہاتھ لوٹانے میں بھی حیا کرتا ہے، وہ تمہاری دعا کیسے چھوڑ دے گا۔ کچھ درد ایسے ہوتے ہیں جو ہم کسی کو بتا نہیں سکتے، کچھ آنسو ایسے ہوتے ہیں جو صرف تکیہ جانتا ہے، کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو صرف سجدہ سنتا ہے۔ کوئی اپنی ماں کے لیے رو رہا ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی دل کے زخم چھپا رہا ہے، کوئی لوگوں کی باتوں میں جل رہا ہے، کوئی قبر کی نیند سے ڈر رہا ہے، کوئی آخرت کے خوف میں رو رہا ہے۔ میرے سننے والوں، تم جو بھی ہو، تم اکیلے نہیں ہو۔ اللہ تمہارے دل کی آواز سنتا ہے، تمہاری خاموشی کو سمجھتا ہے، تمہاری تھکن جانتا ہے۔ اللہ کبھی بندے کو چھوڑتا نہیں، بس آزماتا ہے، توڑنے کے لیے نہیں بلکہ مضبوط بنانے کے لیے۔ ایک بات یاد رکھو، اللہ کو پکارو مشکل وقت میں نہیں، ہر وقت۔ اگر تم صرف غم میں رب کو یاد کرو گے تو یہ رشتہ کمزور ہو جائے گا۔ دیکھو، اگر ماں ہو اور بچہ اسے صرف تکلیف میں یاد کرے تو ماں خوش ہوگی یا روئے گی؟ تو پھر رب جو 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے، وہ کیسے روکے گا؟ جو بندہ صرف درد میں اس کے پاس آئے، اسے ایسے پکارو جیسے وہ سب کچھ ہے۔ آخری راستہ نہیں، ایک مثال سنو۔ ایک شخص تھا، سب کچھ ختم ہو چکا تھا، لوگ ہنس رہے تھے، حالات بگڑ چکے تھے، رزق بند، دل بوجھل۔ وہ راتوں کو اٹھتا، تنہائی میں روتا، کہتا، یا اللہ سب چھوڑ گئے، بس تو رہ گیا، مجھے سنبھال لے۔ پھر ایک دن اللہ نے راستے کھول دیے، مدد وہاں سے آئی جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ جو لوگ اسے ناکام کہتے تھے، آج اسی کی مثال دیتے ہیں، اور وہ کہتا ہے، میں اس دن جیتا جب میں نے لوگوں کو چھوڑ کر اللہ کے دروازے سے چمٹ لیا۔ اب سنو، زندگی تمہاری ہے مگر نصیب اللہ کا ہے۔ کوشش تم کرتے ہو، فیصلے وہ کرتا ہے۔ تم روتے ہو، اٹھاتا وہ ہے۔ تم تھکتے ہو، حوصلہ وہ دیتا ہے۔ تو پھر اس سے دور کیوں پریشان ہو، کیوں خوف میں ہو، کیوں مایوس ہو؟ اللہ فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں۔ یعنی اگر تم بھلائی سوچو گے، بھلائی ملے گی، امید رکھو گے، راستہ کھلے گا، رو کر پکارو گے، دروازہ کھلے گا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، تم نے زندگی بھر لوگوں کی باتیں سن لی، دنیا کی عدالتیں دیکھ لی، خواب ٹوٹتے دیکھ لیے۔ اب ایک لمحہ اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ۔ سوچو، جو رب ایک خشک درخت میں جان ڈال دیتا ہے، وہ تمہاری زندگی میں خوشی نہیں لا سکتا؟ جو سمندر کو راستہ دے دیتا ہے، وہ تمہارے مسئلے کا راستہ نہیں نکال سکتا؟
دل رو جاتے ہیں، ہم تھک جاتے ہیں، مگر اللہ نہیں تھکتا، نہ سننے سے، نہ نوازنے سے، نہ رحم کرنے سے۔ کبھی رات کو اٹھ کر روئے ہو، ہر طرف اندھیرا، سب سوئے ہوئے، اور تمہارا دل کہہ رہا ہو یا اللہ مجھے تو نظر بھی نہیں آ رہا کہ کہاں جا رہا ہوں، تو ہی راستہ دکھا دے۔ اس وقت تم اکیلے نہیں ہوتے، وہ عرش والا تمہارے پاس ہوتا ہے، تمہارے آنسو اس کے سامنے گر رہے ہوتے ہیں اور فرشتے لکھ رہے ہوتے ہیں۔ آج اس بندے نے صرف اپنے رب سے مانگا، اللہ کبھی شرمندہ نہیں کرتا، وہ خالی نہیں لٹاتا، رلانے کے بعد اٹھاتا ہے، آزماتا ہے لیکن چھوڑتا نہیں، اور جب دیتا ہے تو حیران کر دیتا ہے۔ اب ایک سچی کیفیت سنو۔ ایک لڑکی تھی، رات کے 2 بجے تھے، سب سو رہے تھے مگر وہ جاگ رہی تھی، آنکھیں لال، دل بوجھل، تکیہ بھیگ رہا تھا۔ وہ کہہ رہی تھی یا اللہ میں واقعی اکیلی ہوں، کیا کوئی راستہ نہیں بچا؟ اس کے دروازے بند تھے، دل میں خوف، چہرے پر تھکن، مگر روح چیخ رہی تھی۔ پھر اس نے چند الفاظ کہے، یا اللہ مجھے تھام لے، بس یہی، اور ایک جملے نے اس کی تقدیر بدل دی، کیونکہ اللہ نے اس کے دل کی پکار سن لی۔ وہ کہتی تھی لوگوں نے میرا ہاتھ چھوڑا مگر اللہ نے میرا دل پکڑ لیا۔ جب بندہ ہر دروازہ چھوڑ کر صرف اللہ کے در پر آ جاتا ہے تب رب اپنی شان دکھاتا ہے۔ میرے بھائیوں بہنوں، لوگوں کو دیکھ کر مت ٹوٹو، دنیا والوں کے رویے سے ایمان مت ہلاؤ۔ لوگ بدلتے ہیں، زبانیں بدلتی ہیں، باتیں بدلتی ہیں، مگر اللہ کے وعدے نہیں بدلتے۔ وہ کہتا ہے مشکل کے بعد آسانی ہے، تو نہ گھبراؤ، نہ جلدی کرو، رب وقت پر سب ٹھیک کرتا ہے، صرف تمہارا یقین سچا ہونا چاہیے۔ سوچو اگر اللہ نے کسی کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لٹایا تو تم کیوں سمجھتے ہو کہ تمہاری دعائیں خالی جائیں گی؟ اللہ تمہارے صبر کو لکھ رہا ہے، تمہاری خاموشی کو سن رہا ہے، تمہارے اندر کی جنگ کو جانتا ہے، تمہارے راستے بنا رہا ہے، اور جب وقت آئے گا سب بدل جائے گا۔ لوگ حیران ہوں گے اور تم سجدے میں کہو گے یا اللہ تو نے مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑا تھا۔ اب توجہ سے سنو، آخر میں جو ذکر میں دوں گی وہ عام ذکر نہیں، یہ وہ الفاظ ہیں جو دلوں میں نور اتار دیتے ہیں، جو بند نصیب کھول دیتے ہیں، جو قسمت بدل دیتے ہیں۔ ذکر یا اللہ یا رحمان یا رحیم، روزانہ کم از کم 100 بار، کسی بھی وقت، مگر فجر یا عشاء کے بعد بہتر ہے۔ دل ٹوٹا ہو، آنکھیں نم ہو، زبان پر یقین ہو، اور ہر بار پڑھ کر صرف اتنا کہو یا اللہ تو ہی کافی ہے۔ اب دعا کا وقت، دل نرم کر لو، نظر جھکا لو اور دل سے آمین کہو۔ دعا: یا اللہ جو یہ ویڈیو سن رہا ہے اسے اپنے کرم کی چادر میں چھپا لے۔ یا اللہ اس کے دل کی ہر ٹوٹی ہوئی امید جوڑ دے، اس کے گناہ معاف کر دے، اس کے دل کو نور دے، اس کی روح کو سکون دے۔ جو رزق کا محتاج ہے اس کے رزق میں دریا بہا دے، جو بیمار ہے اسے شفا دے، جو قرض میں ڈوبا ہے اس پر اپنی رحمت برسا دے، جو رشتوں میں ٹوٹا ہے اس کے گھر میں محبت اتار دے، جو راستہ کھو بیٹھا ہے اسے ہدایت دے، جو راتوں کو رو کر تجھے پکارا اسے خوشیوں سے نواز دے، جو تھک گیا ہے اسے اپنی مدد سے تھام لے، جو ڈر رہا ہے اسے اپنے سائے میں رکھ لے، جو تنہا ہے اسے اپنے قریب کی مٹھاس دے۔ یا رب ہمیں ایمان کی مٹھاس دے، توبہ کی توفیق دے، گناہوں سے بچا اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جو تیرے قریب ہیں، آمین یا رب العالمین۔ آخر میں یہ دعا ختم نہیں، یہ سفر شروع ہوا ہے۔ اگلے 7 دن یہ ذکر ضرور کرو، اللہ کے نام سے جیو، دعا سے مانگو اور دیکھو کیسے رحمت دروازہ کھولتی ہے۔